بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری آج کی کہانی کا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دن۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچپن کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، میں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حال میں زیارت کی کہ آپ اونی لباس پہنے ریشمی بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ میں نے نرمی سے جگایا تو آپ مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا۔ اتنے میں مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے شوق محبت کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کو چوم لیا۔ میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا۔ زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور پرباش یعنی موٹے تازے ہو گئے۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، اے حلیمہ، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا، یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ میرے پاس 7 بکریاں تھیں۔ میں نے آپ کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 ہو گئی۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے، ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے جنے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال و مالدار ہو گئی۔ ایک دن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ چند بکریاں قریب سے گزریں۔ ان میں سے ایک بکری نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا اور سر مبارک کو بوسہ دیا۔ آپ کی عمر مبارک جب 9 ماہ ہوئی تو اچھی طرح کلام فرمانے لگے۔ آپ کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا، امی جان، حضرت محمد بڑی شان والے ہیں، جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر آٹے کی طرح نرم ہو جاتے ہیں اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے، جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے ہیں۔ اس خدا صورت پر لاکھوں سلام۔ نبی کریم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ بڑوں کی طرح بچوں نے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے خوب حصہ پایا۔ رحمت عالم بچوں پر بے حد شفقت فرماتے، انہیں اپنے پاس بلاتے، ان کے سروں پر اپنا دست رحمت پھیرتے، انہیں دعائے خیر و برکت سے نوازتے۔ حضرت سیدنا بن حشاد کی والدہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئیں تو حضرت محمد نے ان کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے انہیں دعائے برکت سے نوازا۔ نبی کریم بچوں کے ساتھ خوش طبعی فرما کر ان کا دل بھی بہلایا کرتے۔ چنانچہ روایت ہے کہ حضرت سیدنا انس کے چھوٹے بھائی کے پاس ایک چڑیا تھی۔ وہ چڑیا مر گئی تو نبی کریم ان کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا، ابو عمیر کو کیا ہوا؟ عرض کیا، ان کی چڑیا مر گئی۔ نبی کریم نے ان سے مزاحاً یہ فرمانا شروع کیا، اے ابو عمیر، تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے؟ اے ابو عمیر، تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے؟ جب نبی کریم سفر سے تشریف لاتے تو بچوں کو سواری پر سوار فرما لیتے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا اور اسے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تو آپ اسے دعائے برکت سے نوازتے اور خود اس کی تہنیک فرماتے یعنی گھٹی دیتے۔ نیز جب کبھی نماز باجماعت میں رحمت عالم بچوں کے رونے کی آواز سنتے تو نماز مختصر فرما دیتے۔